حضور مسواک کرتے تھے؟ میں نے کہا جی کرتے تھے، سنت ہے۔ اس نے کہا کس چیز کا کرتے تھے؟ آپ ادھر کیکڑ کا بھی کر لیتے ہیں، بکین کا بھی کر لیتے ہیں، نم کا بھی بنا لیتے ہیں، سکچین کا بھی بنا لیتے ہیں جی۔ اس نے کہا حضور کرتے تھے تو کس کا کرتے تھے؟ شمائل کبریٰ کتاب ہے، بنیادی طور پہ 12 جلدوں میں ہے، اس کو اختصار کر کے 4 جلدیں بنائی گئی اور ہر جلد کے اندر پھر 3 حصوں کو تقسیم کیا گیا۔ اس وقت وہ 3000 کی تھی، آج سے 10-12 سال پہلے، اب تو بہت مہنگی ہو چکی ہوگی یقیناً۔ تو میں وہ کتاب لے آیا اور سے احادیث ڈھونڈی، اس کتاب کے اندر ہندوستان کے کوئی محدث ہیں غالباً وہ لکھنے والے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سنت والا عمل لکھا ہے اور اس پر پھر احادیث سے دلیلیں لکھی ہیں کہ حضور نے یہ عمل کب کیا اور کیسے کیا۔ جب میں نے مسواک والا باب کھولا تو وہاں لکھا تھا کملی والے اکثر 2 مسواک کرتے، یا زیتون کا یا پیلوں کا مسواک نبیوں کے تاجدار کرتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ساتھ مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے لکھی ہوئی تھی کہ آقا نے فرمایا جو مسواک کرتا ہے اسے منہ کی صفائی بھی مل جاتی ہے، اسے خدا کی رضا بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی، وہ مسئلہ یہ ہے کہ 14 صدیاں بیت گئیں لیکن حضور کے غلاموں نے کملی والے کی اس لکڑی کو بھی نہیں بھلایا کہ وہ کون سی لکڑی تھی جس سے اللہ کے حبیب نے مسواک مبارکہ فرمایا۔ جس امت نے کملی والے کے منہ مبارکہ کے ساتھ نسبت پانے والی مسواک کی لکڑی کو نہیں بھلایا، وہ امت کملی والے کی آل کو کیسے بھلا سکتی ہے، اصحاب کو کیسے بھلا سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کے بچوں نے لگایا ہوتا ہے اکثر، اور پہلے تو ہماری خوش نصیبی کی بادشاہی مسجد کے اندر باقاعدہ طور پہ وہ موجود تھے، اور پھر اس ملک میں اتنے بڑے بڑے چور آئے، اتنے بڑے بڑے چور آئے کہ اس ملک میں بادشاہی مسجد سے کملی والے کے نالینی چوری ہو گئے۔ حضور کے نالین مبارکہ بادشاہی مسجد میں موجود تھے، میں خود گیا تھا 2003 کے اندر، اس کے بعد یہ چوری ہوئے، غالباً 5 کی بات ہے، اور آج تک چور نہیں ملا۔ جو حضور کے نالین مسجد بادشاہی مسجد سے اٹھا کے لے گیا، جو قوم کملی والے کے جوڑوں کی حفاظت نہ کر سکی وہ اور حفاظت کیا کرے گی؟ نعرے لگاتے جائیں، لنگر کھاتے جائیں جی، اور نہ ملے تو پھر ناراض ہو کے چلے جائیں۔ کچھ اپنا انداز بدلیں صاحبو، کچھ اپنا طریقہ بدلیں، کچھ اپنی زندگی میں کملی والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو شامل کریں۔ اب معاشرے کا نظام بدل چکا ہے، اب انداز معاشرے کا اور ہو چکا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والوں وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ جی قول کچھ اور ہو اور فعل کچھ اور ہو۔ جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ بڑا آسان ہے، غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، یہ اس سے آسان کام ہے، یہ اس سے آسان کام ہے، لیکن ہمیں مشکل لگتا ہے، ہمیں مشکل لگتا ہے۔ تو اپنی زندگیاں بدلیں، اپنا طریقہ بدلیں، اپنا انداز بدلیں۔ تو کملی والے نے جس چمڑے مبارکہ کی نالین مبارکہ استعمال کی، اس کی ودریاں کیسی تھیں، اس کا نقش کیسا تھا، حضور جب چلتے تھے تو زمین پر اس کا کون سا حصہ لگتا تھا، اس کی موٹائی کتنی تھی، کملی والے کے غلاموں نے 14 صدیاں بیت جانے کے بعد آج تک اس نقش کو بھی محفوظ رکھا ہے، اس نالین کے چمڑے کے ذکر کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ حضور کے غلاموں نے 14 صدیاں گزرنے کے بعد مصطفیٰ کریم کی نالین کا نقش نہیں مٹنے دیا۔ اس امت نے حضور کے ساتھ وفائیں کیسے نبھائی ہوں گی؟ 14 صدیاں بیت گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کی نالین کیسی تھی یہ محفوظ ہے جی، کس چمڑے کی تھی یہ محفوظ ہے، اللہ اکبر۔ حضور کیسے سوتے تھے، شیخ محقق نے پوری کتاب لکھی اس پر، حضور کے سونے کے انداز پر۔ کملی والے کس رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، شیخ محقق نے کتاب لکھی۔ کملی والے کس رنگ کا امامہ باندھتے تھے، علماء نے کتابیں لکھی۔ کملی والے جب امامہ باندھتے، میری طرف دیکھیے تو مسئلہ پھر سمجھ آئے گا۔ کملی والے جب امامہ باندھتے تو حضور امامے کا شملہ یہ ادھر لٹکاتے، حضور ادھر لٹکاتے، یہ حضور ادھر لٹکاتے، یہ کدھر لٹکاتے؟ محدثین نے اس پر بھی باب باندھے ہیں اور لکھا ہے یار کی ادائیں مختلف تھیں، کبھی کملی والے امامے کو دائیں لٹکاتے شملے کو، کبھی بائیں، کبھی پیچھے دونوں کاندھوں کے درمیان، تاکہ امت کے لیے تینوں انداز ہی سنت بن جائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ
نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. بخاری میں صریح حدیث موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر کے بیٹے ہیں. آپ نے ایک دفعہ غلاموں کو کہا، حضور کے غلاموں کو، کہ آؤ آج میں تمہیں نا مکے سے مدینے اس راستے سے لے چلتا ہوں جس راستے سے رب کے حبیب جایا کرتے تھے. یعنی یہ جو عمومی راستہ یہ نہیں، وہ خاص راستہ جس سے رسول اللہ گئے. اب جس مقام پہ نا نبی کریم ٹھہرے، مثلا ام معبد کی جھونپڑی کے پاس ٹھہرے، مثلا کملی والے غار ثور کے پاس ٹھہرے، ہجرت کی شب حضرت عبداللہ بن عمر وہاں رکتے اور کہتے یہاں تم بھی رکو اور کچھ دیر یہاں رب کی عبادت کر لو، کیونکہ رب کے حبیب کے قدموں کو اس جگہ نے بوسے دیے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور بعد میں پھر ترک لوگوں نے تو ان جگہوں پہ باقاعدہ مسجدیں بنائی کہ حضور جس جگہ سے گزرے تھے اور ٹھہرے تھے نا، نشانی کے طور پر وہاں مسجد بنائی جائے. حضور کے زمانے میں وہ مساجد نہیں تھیں، بعد میں بنائی گئی. کملی والے جب مدینہ طیبہ میں جلوہ گر تھے تو عمومی طور پہ 3-4 مساجد کا ذکر ملتا ہے. مسجد نبوی شریف، مسجد قباء شریف، مسجد قبلتین شریف اور مسجد غمامہ. اب مسجد بلال بھی ہے، مسجد علی بھی ہے، مسجد فاطمہ بھی ہے، مسجد ابو بکر بھی ہے، مسجد عمر بھی ہے. یہ مساجد بعد میں بنی. یہ کیوں بنی؟ ان کے نام یہ کیوں رکھے گئے؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھی. ان پر کملی والے کے یار آئے ان جگہوں پر اور وہاں انہوں نے عبادتیں کی تو ترک لوگ اتنے عشاقان رسول تھے، انہوں نے کہا جہاں مصطفیٰ ٹھہرے ہیں وہاں بھی مسجد بناؤ، کہاں کملی والے کے یار ٹھہرے ہیں وہاں بھی مسجد بناؤ، تاکہ قیامت تک دنیا آتی رہے، مصطفیٰ کی ادائیں بھی تازہ ہوتی رہیں، کملی والے کے یاروں کی ادائیں بھی تازہ ہوتی رہیں. آپ سبا مساجد کی زیارت کے لیے جائیں وادی خندق کی طرف، مختلف مساجد نیچے ہیں لیکن سیڑھیاں چڑھ کے ایک مسجد اوپر ہے جس کا نام ہے مسجد فتح. جب خندق کے موقع پہ نبی کریم نے خیمہ لگایا تو جہاں آج مسجد فتح ہے یہ وہ جگہ تھی، مسند احمد ابن حنبل میں ہے، جہاں نبیوں کے تاجدار نے خیمہ لگایا اور حضور سوموار والے دن وہاں دعا مانگتے رہے، منگل والے دن دعا مانگتے رہے، بدھ والے دن دعا مانگتے رہے. اور بدھ والے دن 2 نمازوں کے درمیان کا وقت تھا، ظہر اور عصر کے درمیان یا عصر اور مغرب کے درمیان. مسند احمد ابن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے. اور مدینہ طیبہ میں مکتبہ انس بن مالک میں گیا اور وہاں جا کے میں نے امام سمہودی کی کتاب لی وفاء الوفا اور اس میں سے یہ حدیث باقاعدہ طور پہ نکالی جو مدینہ طیبہ سے چھپی کہ کملی والے بدھ والے دن 2 نمازوں کے درمیان مسجد فتح والی جگہ پہ ایک پتھر تھا، اس کے قریب جلوہ گر تھے اور حضور نے دعا مانگی، اللہ پاک نے قبول کی، مسلمانوں کو فتح عطا کی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ان کا محلہ قریب ہے غزوہ خندق کے، جن کے گھر کملی والے کی دعوت تھی خندق کے موقع پہ. یہ کہتے ہیں میری زندگی میں جب کوئی مسئلہ بنا میں نے بدھ والے دن کا انتظار کیا، پھر ظہر اور عصر کے درمیان والے وقت کا انتظار کیا، پھر خندق کی وادی میں گیا، پھر مسجد فتح والی جگہ پہ گیا، پھر اس پتھر کے پاس گیا جہاں مصطفیٰ تھے، پھر اپنی التجا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. کہا آج تک ایسے نہیں ہوا کہ میں نے دعا مانگی ہو قبول نہ ہوئی ہو. فرما جب بھی بدھ والے دن فتح مسجد والی پتھر والے جگہ اور مقام کے پاس جا کے میں نے دعا مانگی ہے جہاں رب کے حبیب نے مانگی تھی، اللہ نے ہر بار ہی میری دعا قبول فرمائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ اکبر. نیٹ کے اوپر ویڈیو موجود ہے، بے شک چیک کر لیں. یہ چند سال پہلے کی بات ہے. چیچنیا کے اندر چیچن کا جو صدر ہے اس کے پاس یہ خبر آئی کہ تمہارے ملک کے اندر وہ پیالہ لایا جا رہا ہے جس پیالے میں رب کے حبیب نے پانی مبارک نوش فرمایا تھا یا دودھ مبارک نوش فرمایا تھا. چیچنی حکومت نے اعلان کر دیا بائی ایئر. جب وہ پیالہ پہنچا تو پورے روڈ کے اوپر لوگ کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے اور وقت کا وزیر اعظم صدر ان کے تمام بڑے بڑے وہ رضا وزراء وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کملی والے کا پیالہ آ رہا ہے. جب ان کے پاس پہنچا دنیا زیارت کے لیے آئی، انہوں نے نکالا، اس میں پانی ڈال کے وہ پی رہا ہے اور ساتھ رو بھی رہا ہے کہ واہ کملی والے ہم آئے تو 14 صدیاں
صدیاں بعد، لیکن آج ہمارے لب اور ہمارے اونٹ اس پیالے کے بوسہ دے رہے ہیں جس پیالے میں کبھی آمنہ کے لال نے دودھ نوش فرمایا تھا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، حضور کے پیالوں کو محفوظ رکھا گیا۔ آگے سنیے، بخاری میں موجود، مسلم میں موجود، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کملی والے کا ایک ایرانی جبہ تھا جس کے اوپر یہاں کلائیوں والی جگہ پہ تھوڑی تھوڑی باریک کڑھائی ہوئی تھی۔ آقا کے وصال کے بعد وہ میری بہن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور پھر حضرت عائشہ نے مجھے دیا، کہا جب بھی مدینے میں کوئی بیمار ہوتا وہ آتا، وہ کہتا اسماء بنت ابی بکر تیرے پاس وہ جبہ ہے جو کملی والے کے وجود سے لگتا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں اس جبے کو دھوتی اور جو اس کا دھون والا پانی ہوتا وہ مدینے کے مریضوں کو پلاتی، اللہ اس کے صدقے انہیں شفا عطا فرما دیتا۔ کملی والے کے جبے کو حضور کے غلاموں نے سنبھالا، اور صرف سنبھالا نہیں، وہ جانتے ہیں قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جبے کی شان لکھی ہوئی ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی، یہ لے جاؤ میری قمیص، ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، اور جا کے میرے والد گرامی کے چہرے پہ ڈال دینا، اللہ آنکھوں کا نور عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے پیارے بندوں کی ذات تو ذات رہی، اللہ کے پیارے بندوں کے جسموں کے ساتھ لگنے والے کھدڑ کے یا اس دور کی چیزوں کے مطابق بنے ہوئے کپڑوں میں بھی اتنی شان ہے کہ وہ بھی کائنات میں نور بانٹتے پھر رہے ہیں۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارکہ میں اتنا نور ہے، اتنا فیض ہے، تو پھر کملی والے آپ کے جبہ مبارکہ میں کتنا فیض ہوگا۔ اگلی حدیث سنیے، 10 ہجری کی بات ہے، نبیوں کے تاجدار چلے مدینہ طیبہ سے، فرمایا چلو میرے غلاموں حج کر کے آتے ہیں۔ کملی والے نے اپنی زندگی مبارکہ میں ایک ہی حج کیا، اور جس سال حضور نے حج کیا نا 10 ہجری کو، اس سال 9 ذی الحج کا دن جمعے کا دن تھا۔ 9 ذی الحج کو کون سا دن تھا؟ جمعے کا۔ اور جمعے کو حج ہو نا، حج والا دن ہو، تو اسے شریعت کی بولی میں کہتے ہیں حج اکبر، اور یہ افضل ترین ہے ثواب کے لحاظ سے۔ کملی والے نے چونکہ زندگی میں ایک ہی حج کرنا تھا، حضرات گرامی قدر میرا رب جانتا تھا، اور حج اکبر کا شریعت میں ثواب افضل ہے، تو جس سال رب کے حبیب نے کرنا تھا اس سال رب نے حج والا دن ہی جمعے کو بنایا کہ اسی سال میرے یار نے حج کرنا ہے، یہی حج حج اکبر بن جائے کہ جب بھی قیامت تک حج والا دن مکے میں جمعے کو آئے گا، یار کے ایک حج اکبر کا فیض قیامت تک مصطفیٰ کی امت کو ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا آئے، حج کے مناسک ادا کیے، حج قران کیا حضور نے۔ 3 قسمیں ہیں حج کی، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ سب سے افضل حج قران ہے۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ بندے نے احرام باندھا ہوا ہے، آئے اور عمرہ کرے، احرام نہ کھولے اور اسی احرام میں حج کرے، یعنی حج اور عمرہ ایک ہی احرام سے کرے، اسے حج قران کہتے ہیں۔ یہ افضل، سب سے افضل ہے، کیوں کہ حضور نے کیا۔ کائنات میں عمومی اصول تو یہ ہے کہ قرات والا اچھی قرات کرے تو اچھا قاری، خطیب اچھی خطابت کرے تو اچھا خطیب، نقیب اچھی نقابت کرے تو اچھا نقیب، تاجر اچھی تجارت کرے تو اچھا تاجر۔ دنیا میں اصول یہ ہے بندہ کام اچھے کرے تو بندہ اچھا بن جاتا ہے۔ در مصطفیٰ پہ اصول یہ ہے جس کام کو مصطفیٰ جیسے کریں وہ انداز سب سے اچھا بنا دیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے جب حج کے مناسک مکمل کیے نا، حلق کا وقت آیا، سر منڈوانے کا وقت آیا۔ 2 طریقے ہیں اس میں شریعت کے، ایک تکسیر کروانا اور ایک حلق کروانا۔ حلق یہ ہوتا ہے کہ پورے سر پہ نا آپ اس طرح یا بلیڈ وغیرہ کوئی چیز لگوا دیں، مرد حضرات، یعنی سارا سر منڈوا دے،
اور تقسیر یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بالوں کو ایک پورے کے برابر تقریباً اتنا وہ کاٹیں، ٹھیک ہے، سر کے بالوں کو. اب جس کے بال بالکل چھوٹے ہیں یعنی پورے سے ہیں ہی کم، تو اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ حلق کروائے گا. تو اکثر جو ہمارے حضرات ادھر رہتے ہیں نا اس مسئلے سے ناواقف ہیں. اب ان کے بال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ تو ہر دوسرے تیسرے دن چوتھے دن ہفتے کے بعد عمرے کے لیے جاتے ہیں. اب بال ہیں چھوٹے اور وہ کہتے ہیں روزانہ حلق کیا کروانا، وہ انہی کو تھوڑی تھوڑی کینچی لگوا لیتے ہیں. تو ایسے ان کا شرعی حکم پورا نہیں ہوتا، احرام کھولنے کے قابل نہیں ہوتے وہ، ہاں دم لازم آ جاتا ہے. اب کملی والے نے حلق کروایا، اور آپ جانتے ہیں کہ کملی والے اکثر ایسے بال مبارک رکھا کرتے تھے جن کی نورانیت مصطفیٰ کے سر سے لے کر کملی والے کی گردن تک اور کبھی کبھی شانوں تک بھی جلوہ گر ہوتی کہ مصطفیٰ کریم کی زلف مبارکہ کبھی کاندھوں تک کبھی یہاں تک، اکثر یہاں تک، کاندھوں سے مراد یہ نہیں کہ یہاں تک ہو جاتی، جی یہاں تک آپ کی زلفیں مبارک ہوتی، کانوں کی لو تک بعض حدیثوں میں ذکر ہے. تو حضور نے زلفیں رکھی ہوئی تھیں اور ادھر آقا کریم حلق کروا رہے ہیں، یعنی سر کے سارے بال کٹوا رہے ہیں. تو جب غلام بال کاٹ رہے تھے نا، مکے میں منظر بڑا عجیب تھا. کوئی ادھر سے بھاگ کے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے بھاگ کے آ رہا ہے کہ اور کچھ نہ ملے بس رب کے حبیب کی زلف کا ایک بال ہی مل جائے. آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں منہ مبارک موجود ہیں آج دنیا کے اندر، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ دراصل جو کملی والے نے 10 ہجری میں حج کیا تھا، اور اس حج کے موقع پر جو کملی والے نے اپنی زلف مبارکہ کا حلق کروایا تھا، اس کے جو بال کملی والے کے غلاموں تک پہنچے تھے وہ امت نے 14 صدیوں تک محفوظ رکھے. اور آج بھی جو منہ مبارکہ زیارت کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں ہیں، ان کی زیارت کرنے والا اگر بندہ صحیح کامل صحیح العقیدہ سنی ہو اور دل میں محبت مصطفیٰ ہو اور درود پاک پڑھ کے زیارت کرے، تو رب کی عزت کی قسم آج بھی وہ بال جھوم رہے ہوتے ہیں، گویا بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کائنات میں عام بال نہیں ہیں، یہ نبیوں کے تاجدار کی ذات مبارکہ سے نسبت والے بال. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضور کی زلف مبارک سے لے کر کملی والے کے پیالے تک، نالین تک، کملی والے کی اداؤں کو حضور کے غلاموں نے محفوظ کیا. اور یہ تسلسل کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے. ہمارے پاس سند موجود ہے، چونکہ ہمارے مہمان آنے گرامی جلوہ گر ہو چکے ہیں، قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ صادق الامین شاہ صاحب اور استاذ العلماء علامہ محمد یوسف رضوی صاحب، آپ بھی جلوہ گر ہو چکے ہیں. تو میں بحیثیت مہمان بھی، بحیثیت میزبان بھی، انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو، مجھے سب کو حضور کے دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی طرف سے، جملہ اہل علاقہ کی طرف سے، عبداللہ کلونی کی طرف سے، مسجد انتظامیہ کی طرف سے، حافظ محمد انور صاحب امام صاحب کی طرف سے، علامہ محمد عثمان صاحب خطیب صاحب ان کی طرف سے، علامہ صاحب کا، شاہ صاحب کا، جملہ باہر سے آنے والے مہمانوں کا، آپ سامعین کا انتہا درجے کا شکر گزار ہوں.